بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کلاس 10th کے لیے آج ہمارے پاس جو اردو کا لیسن ہے یہ ہے اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی ایک مصنف ہیں، نثر نگار ہیں اور شاعر ہیں، لیکن نصاب میں شامل دوسرا مضمون پر نانی ان کا تحریر کردہ ہے۔ یہ آپ کو پیج نمبر 9 پر ملے گا۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ولادت ہوئی ہے 1905 میں۔ عزیز طلبہ، ولادت سے مراد ان کی پیدائش ہے، اور پیدائش ہوئی ہے، پیدائش کا یہ سن بتایا گیا ہے، سن ہے 1905۔ میں اکثر جب بورڈ پر تحریر کرتا ہوں تو میں اس طرح انگریزی ہندسوں میں اس کو تحریر کرتا ہوں، جبکہ کتاب میں یہ اس طرح تحریر شدہ ہے۔ تو ہمارے چونکہ جدید طلبہ انگریزی پڑھنے والے بچے ہیں اور سائنس پڑھنے والے بچے ہیں، وہ اس سے واقفیت نہیں رکھتے۔ یہ کتاب میں درج ہے، یہ 1905 ہے، اس کو اردو یا عربی ہند سے کہا جاتا ہے، ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو انگریزی میں لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو اس میں مطابقت کرنا آسان ہو جائے کہ 0 اس طرح لکھا گیا ہے، 5 لکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس کے بعد ولادت ہوئی ہے ان کی وفات ہوئی ہے 1990 میں، وفات 1990 میں ہے۔ تو اب آپ اس سے دو MCQs یہاں پر آپ اس کے کور ہو رہے ہیں۔ ایک MCQ کہ کب پیدا ہوئے، ایک دوسرا MCQ ہے کب وفات پائی، ایک اور MCQ دیکھیں کتنے برس کے تھے یا کتنی عمر پائی۔ تو آپ اس سے 1990 سے 1905 کو اگر آپ مائنس کر لیں تو آپ کو ان کی عمر کا تعین ہو سکتا ہے کہ 85 سال۔ یہ اضافی معلومات ہیں جو کہ وہاں پر درج نہیں ہے، میں نے اس لیے بتا دی ہیں تاکہ اس سے آپ کو تعین کرنا آسان رہے۔ اکثر طلباء کہتے ہیں کہ بھی پیدائش تو دی ہوئی ہے، وفات دی ہوئی ہے، لیکن یہ تو نہیں بتایا ہوا کہ کتنے عرصے وہ زندہ رہے یا کتنے برس کے وہ تھے۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف تھا۔ یہ خود ایک اپنی ذات میں ایک اچھا MCQ ہے، آپ دیکھیں اس MCQ کو، ولی اشرف۔ ولی اشرف ان کا اصل نام ہے۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے، اور یہاں پر بہت سارے MCQs بن رہے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا، ولی اشرف، اور مزید دیکھیں وہ ان کا تخلص کیا تھا۔ تخلص شاعرانہ نام، یعنی شاعری بھی کرتے تھے، تو تخلص ان کا صبوحی تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ نام کا یہ حصہ انہوں نے بعد میں لگایا۔ اور کلمی نام ایک اور اضافہ جو یہاں پر کیا گیا ہے وہ ہے کلمی نام۔ کلمی نام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ادیب کے طور پر کس نام سے مشہور تھے۔ تو ولی اشرف صاحب ادیب کے طور پر اشرف صبوحی کے نام سے، اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تعارف کا جو نام ہے وہ کلمی نام ہی استعمال کیا گیا ہے، ورنہ ان کا اصلی نام آپ دیکھ سکتے ہیں ولی اشرف ہے۔ عزیز طلبہ، آگے چلتے ہیں۔ اشرف صبوحی دہلی میں پیدا ہوئے، یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور MCQs پر MCQs آج آپ کو میں سکھا رہا ہوں۔ کہاں پیدا ہوئے تھے ولی اشرف یا اشرف صبوحی؟ تو یہ دہلی میں پیدا ہوئے، ہندوستان کا ایک شہر ہے، ہندوستان کا شہر دہلی، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا۔ اتفاق کی بات ہے، اور ہمارے لیے تو اتفاق ہے، اور اس خاندان کے لیے ایک سعادت ہے۔ سعادت دیکھیں کہ جو ابھی ہم کلاس 10th میں دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم پہلا سبق پڑھ چکے تھے۔ پہلے سبق کا تعارف جو تھا وہ آپ نے دیکھا کہ وہ شاہد احمد دہلوی تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو شاہد احمد دہلوی تو وہ پوتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے ہیں۔ اب ہم اگر اس وقت دیکھیں تو اب ہم تعارف پڑھ رہے ہیں اشرف صبوحی کا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اشرف صبوحی کا بھی تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے ہے۔ ہمارے لیے اتفاق ہو گیا۔ اتفاق کس کو کہیں گے کہ پہلا اور دوسرا ادیب دونوں ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سعادت ہو گئی ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان کے لیے کہ 10ویں کی کتاب میں پہلا ادیب اور دوسرا ادیب دونوں انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میں نے کیوں بتایا؟ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کو پریویس نالج جو ابھی دیا گیا اور جو ابھی پریزنٹ نالج جو ابھی دیا جا رہا ہے،
یہ دونوں اکٹھے کر کے آپ کو دیے گئے، جس سے آپ کو دونوں میں مطابقت کرنے میں آسانی ہوگی یا یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ جی، ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا، ان کے والد کا نام علی اشرف تھا۔ ایک اور ایم سی کیو یہاں پر آپ کو مل گیا، وہ کیا ہے کہ اشرف صبوحی کے والد کا نام کیا ہے؟ تو ان کے والد کا نام ہے علی اشرف۔ یاد رکھنا آسان ہے، لیکن اب بیٹے کا نام ولی اشرف ہے، لیکن جب ہم یہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں تو اس کی مطابقت رکھنے والے علی اشرف، محمد اشرف یا اشرف علی، اس قسم کے نام آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اصلی جواب ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو عالم دین بزرگ تھے، عالم دین اسلام کے عالم اور بزرگ شخصیت تھے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ علی اشرف کا۔ عزیز طلبہ، سیکنڈ پیراگراف پر آتے ہیں۔ اشرف صبوحی نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا۔ یہ ملازمت کا آغاز ہے، محکمے کا نام ہے ڈاک۔ ڈاک کا محکمہ جس کو آپ پوسٹ آفس کہتے ہیں یا پوسٹ، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے خطوط کو یا آپ کے پارسل کو آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچاتے ہیں۔ اس محکمے کا نام ڈاک ہے۔ عزیز طلبہ، اسی میں آپ کو ایک اور چیز آج مل رہی ہے، وہ ہے تار۔ تار کیا ہے؟ تار ایسا ہی ہے جیسے اب ہمارے موبائلز میں، جیسے ہمارے سیلز میں میسیج سسٹم ہے، یا میسیج سسٹم جس کو کہتے ہیں کہ میسیج سسٹم کیا ہے کہ آپ چھوٹی سی تحریر کو لکھ کر اپنے موبائل سے دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہت پہلے جب نہ موبائل تھے، موبائل بھی نہیں تھے، جب نہ فون تھے، تب تار کا ایک سسٹم تھا جس میں شارٹ میسیج آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیے جاتے تھے۔ ایک تو خط ہوتا ہے، خط کے جانے میں 3 دن کم و بیش لگ جاتے تھے، 3 دن لگ جاتے تھے، لیکن تار جو کہ ایک شارٹ میسیج تھا، یہ شارٹ میسیج آج ہی آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ جائے گا۔ اکثر شادیوں کے دعوت نامے، ماتم کی اطلاع وغیرہ اس تار کے ذریعے کی جاتی تھی، کیونکہ یہ فوری ڈاک کا نظام تھا۔ اس پر میں نے اتنا وقت اس لیے لگایا کہ یہ اکثر کتابوں میں آگے جتنے بھی اسباق آپ پڑھتے ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ فلاں کو تار کر دیا گیا، فلاں کو تار کے ذریعے پیغام بھیج دیا گیا، تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ ڈاک کا ایک سسٹم ہے۔ عزیز طلبہ، ڈاک تار کے محکمے سے کیا، لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق اپنی جگہ قائم رہا۔ وہ شاہد احمد دہلوی، چلیں عزیز طلبہ، آپ کے لیے میں آپ کا ابھی پریویس نالج چیک کر رہا ہوں، اور یہ میں اس لیے چیک کر رہا ہوں کہ یہ میں نے ہی آپ کو یہ چیز پڑھوائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ شاہد احمد دہلوی کون ہے؟ ایک تو یہ ہمارے نصاب میں شامل پہلے نثر نگار ہے، یعنی پہلا مضمون مولوی عبدالحق ان کا تحریر کردہ ہے۔ دوسرا، یہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے ہیں، ان کے پوتے ہیں۔ تیسرا ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ ماہنامہ ساکی کے ایڈیٹر ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس وقت بھی یاد کرنے کا کہا تھا کہ آپ کو میگزینز کے نام یاد ہو جانے چاہیے، تو ساکی میگزین کے ایڈیٹر ہیں یہ۔ وہ شاہد احمد دہلوی کے رسالہ ساکی میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ اس میں مضامین کون لکھ رہے ہیں؟ اس میں مضامین لکھ رہے ہیں اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی یہاں پر مضامین لکھ رہے تھے ساکی میں۔ انہوں نے ارمغان کے نام سے ایک ماہنامہ دہلی سے جاری کیا۔ اب اشرف صبوحی کا خود ایک ماہنامہ ہے، ایک رسالہ ہے، اور وہ ہے ارمغان۔ عزیز طلبہ، آپ کو ایک نالج میں نے اس وقت بھی دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ماہنامہ کیا ہے؟ ہر مہینے چھپنے والا رسالہ ماہنامہ کہلاتا ہے۔ اشرف صبوحی کے ماہنامے کا نام ہے ارمغان۔ ایک اور ایم سی کیو نوٹ کریں، یہ بھی ایم سی کیو تھا یہاں پر کہ ان کے میگزین کا کیا نام ہے۔ ایک اور ایم سی کیو ہے کہ ارمغان کہاں سے شائع ہوا؟
کہاں سے شائع ہوتا رہا؟ تو اس کا جواب ہے دہلی سے شائع ہوتا رہا ہے۔ جاری کیا، جس میں خواجہ حسن نظامی بھی لکھا کرتے تھے۔ خواجہ حسن نظامی ایک ادیب ہیں، اور جب آپ سیکنڈ ایئر میں آئیں گے تو سیکنڈ ایئر میں ان کا ایک مضمون نصاب میں بھی شامل ہے۔ نظامی بھی لکھا کرتے تھے۔ اشرف صبوحی نے ریڈیو کے لیے تقریروں کے علاوہ، ریڈیو کے لیے بھی انہوں نے تقریریں کی، تقریروں کے علاوہ ڈرامے، فیچر، عورتوں کے پروگراموں اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ ریڈیو کے لیے لکھتے تھے۔ ریڈیو کے لیے انہوں نے کیا کیا لکھا ہے ریڈیو، اور یہ آپ کا بھی یہاں پر شارٹ کوسچن ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی بورڈ اپنے امتحان کے انداز کو تبدیل کر رہا ہے۔ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے تو ایکسرسائز میں شامل کوئی شارٹ کوسچن آپ کو دے دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اب نثر کے اندر سے خود سوالات بنائے جاتے ہیں۔ کیسے سوالات؟ جیسے ابھی ایک شارٹ کوسچن میں نے آپ کو بتایا۔ شارٹ کوسچن کیا ہے کہ اشرف صبوحی، دیکھیں یہ سوال میں نے بھی آپ کے لیے بنا ہے، صبوحی ریڈیو کے لیے کیا تحریر کرتے تھے؟ تو دیکھیں عزیز طلبہ، ریڈیو کے لیے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ریڈیو کے لیے انہوں نے ابھی آپ کے سامنے ہے تقریریں لکھی ہیں۔ ریڈیو کے لیے انہوں نے ڈرامے، فیچر، ریڈیو کے پروگرام، عورتوں کے پروگرام اور بچوں کی کہانیاں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح آپ کو یہ یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بچوں کی کہانیاں بھی لکھی۔ مولوی عبدالحق طویل عرصے تک ان سے انجمن ترقی اردو کا کام لیتے رہے۔ ابھی آپ کا پریویس نالج ہے۔ پریویس نالج کیسے؟ پچھلا مضمون ہم نے پڑھا مولوی عبدالحق کے بارے میں، جن کو بابائے اردو اور اردو کا قائد اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں جو مضمون ہم نے پڑھا تھا اس میں اس کا بھی ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ انجمن ترقی اردو۔ اب دیکھیں، جب آپ ٹھیک طریقے سے پچھلے لیکچرز کو آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو ان کے بارے میں اب جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہے اور یہ جماعت کیا کرتی ہے اور کیا اس کا کام تھا۔ جب انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے، یہ معلومات بھی ہمارا پریویس نالج ہے کہ پہلے انجمن کا دفتر اورنگ آباد میں تھا، اور پھر وہ دفتر کہاں منتقل کیا گیا؟ وہ دہلی منتقل کیا گیا، اور دہلی میں بھی آپ کو اس وقت یاد ہوگا کہ کہاں منتقل کیا گیا، کس کی کوٹھی تھی؟ وہ ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پچھلا سبق بھی دوبارہ دہرائی ہو جائے۔ منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق انجمن سے شائع ہونے والے مسودات کہتے ہیں دفتری تحریر جو ابھی رف لکھی گئی ہے، مطلب اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے مطلب جملوں کی ساخت، جملوں کو درست کرنا ہے، الفاظ کو رد و بدل کرنا ہے۔ رف لکھا گیا ہے۔ یہ رف جو لکھا گیا ہوتا ہے اس کو مسودہ کہتے ہیں، اور جمع اس کی مسودات ہے۔ اب انجمن ترقی اردو کے لیے مولوی عبدالحق جب مسودات لکھتے تھے اس کا کیا کرتے تھے؟ نظر ثانی کے لیے، نظر ثانی کا مطلب ہے کہ اس پر دوبارہ نظر ڈالی جائے، اور دوبارہ نظر ڈالی جائے، جملوں کو دیکھا جائے کہ ٹھیک ہیں یا نہیں، الفاظ ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو ترتیب دے دیا جائے، ان کو رد و بدل کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے یہ نظر ثانی کے لیے جب دیے جائیں گے تو کسی اچھے ادیب کو دیے جائیں گے۔ تو یہ کس کو دیے گئے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اشرف صبوحی کو بھیجتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ مولوی عبدالحق اشرف صبوحی کو یہ مسودات بھیجتے تھے۔ تقسیم ہند، عزیز طلبہ، تقسیم ہند کب عمل میں آئی؟ تقسیم ہند 1947 میں عمل میں آئی، جب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور پاکستان اور بھارت الگ الگ ہو گئے۔ اس کو
1947 میں جو عمل میں آئے اس کو تقسیم ہند کہتے ہیں۔ اشرف صبوحی پاکستان آ گئے۔ اشرف صبوحی چونکہ دہلی میں رہتے تھے تو دہلی سے ہجرت کر کے وہ پاکستان میں آئے، اور پاکستان میں وہ لاہور شہر میں آئے تھے، لاہور میں مقیم ہوئے، رہائش پذیر ہونا۔ لاہور میں ان کا تعارف ہوا ایک شخصیت سے، اور یہ شخصیت ہے حکیم محمد سعید، پاکستان کے ایک بہت بڑے حکمت سے تعلق رکھنے والے۔ ان کا اپنا حکمت کا ایک ادارہ بھی ہے ہمدرد کے نام سے، اور یہ ہمدرد دواخانہ آپ نے بھی نام سنا ہوگا، یہ حکیم محمد سعید کا ہے، حکمت کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں سے۔ ان کے بہت دوستانہ تعلقات تھے۔ حکیم صاحب کے کہنے پر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہلی سے 1947 میں لاہور آنے والا آدمی پھر کراچی چلا جاتا ہے، کیونکہ کراچی وہ کس کے کہنے پہ جاتا ہے؟ وہ حکیم محمد سعید کے کہنے پر۔ اس طرح آپ کو یہ یاد ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں یاد کرنا آسان ہوتی ہیں۔ کراچی منتقل ہوئے اور ہمدرد میں، ہمدرد اس ادارے کا نام ہے، یہ والا ادارہ ہمدرد میں افسر تقریبات مقرر ہوئے۔ افسر تقریبات کیا ہے؟ افسر تقریبات یہ ایک آفیسر ہے۔ یہ آفیسر کسی بھی ادارے میں ہونے والے اجلاس کو ترتیب دیتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے، اس لیے اس کو افسر تقریبات کہا جاتا ہے۔ اشرف صبوحی کی بہت سی تصانیف سے مراد ہے تصنیف کی جمع ہے، یہ تصنیف کی جمع ہے۔ تصنیف کا مطلب ہے کتب، تحریر، کتابیں، ان کی کتابیں، اور تراجم ترجمہ، اس پہ پچھلے لیکچر میں بھی اس پر بات ہو چکی ہے، تراجم چھپ چکے ہیں۔ اشرف صبوحی نے اپنے پیچھے علم و ادب کا ایسا خزانہ چھوڑا ہے۔ عزیز طلبہ، علم و ادب، ذرا بتائیے، یہ میں آپ کو 9th میں بھی بتا چکا ہوں کہ علم و ادب کون سا مرکب ہے۔ عزیز طلبہ، جب بھی دو الفاظ کے درمیان واو آئے گا یا اور آئے گا، تو ان واو یا اور ان دونوں کو کہیں گے حرف عطف، یہ حرف عطف کہلائیں گے، اور ان دونوں سے مل کر بننے والا یہ مرکب ہے، یہ ان دونوں سے مل کر بنا ہے۔ حرف عطف جب درمیان میں آ جائیں گے تو دو الفاظ جو اکٹھے ہو کر ایک بن جاتے ہیں، مرکب بن جاتے ہیں، تو اس مرکب کا نام مرکب عطفی رکھا جاتا ہے۔ یہ مرکب عطفی ہے کیونکہ یہ حرف عطف سے بنے ہیں۔ تو علم و ادب کا ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ استفادہ کرتی رہیں گی۔ آنے والی نسلوں سے مراد میں اور آپ ہیں۔ ہم ان کے اشرف صبوحی کی چھوڑی ہوئی تحریریں، ان کی کتابوں، ان کے مضامین کو پڑھ کر ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ نیچے ان کی تصانیف کے نام درج ہیں، اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں، یاد بھی کرنا ہے اس کو آپ نے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر آج کا لیکچر ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں نے آپ کو اشرف صبوحی کا تعارف بتایا ہے۔ اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ یاد کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو امتحان میں مدد ملے، میں آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں۔ عزیز طلبہ، بک ریڈنگ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے کل کمیشن کے انٹرویوز میں شرکت کرنی ہے، آپ نے CSS، PCS اور PMS کے انٹرویوز میں شرکت کرنی ہے۔ وہاں پر انسان منہ دیکھتا رہ جاتا ہے جب ہم سے کسی کتاب کا بک ریڈنگ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو ہم نے بک ریڈنگ نہیں کی ہے، یہ صرف نصاب کی کتاب ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا جتنا نالج ہم نے حاصل کر لیا ہے یہ بھی یاد کر لیں تو ہم بتا سکتے ہیں اپنے انٹرویو لینے والے کو کہ میں نے اشرف صبوحی کو پڑھا ہے، اشرف صبوحی دہلی میں پیدا ہوئے تھے، یہ ان کی تحریریں ہیں، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بیٹا آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، تو پھر اس نصاب میں شامل جو ان کی کتاب ہے اس کا ایک مضمون کا آپ حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ وہ کتاب میری نظر سے گزری ہے، اس کا ایک مضمون پر نانی۔ یہ نہیں کہیے گا کہ یہ ہمارے نصاب میں شامل تھی، یہ کہیے گا کہ میں نے یہ کتاب ہی پڑھی ہے۔ تو عزیز طلبہ،
بک ریڈنگ ایک اچھی ہیبٹ ہے. کتابیں پڑھنے سے انسان کے پاس جو نالج آتا ہے وہ پکا نالج ہے، وہ درست نالج ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. آنے والی زندگی میں آپ کو صرف اور صرف کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے تو وہ بک ریڈنگ ہے. اپنے اس خیال کے ساتھ، اپنی اس رائے کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تبدیلی کریں گے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام، خدا حافظ.